السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام آتے ہی ہر مسلمان کے دل میں محبت جاگ اٹھتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دین پہنچایا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جہالت کے اندھیروں میں انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق، رحمت اور سنت آج بھی پوری امت کے لیے روشنی ہے۔ آج ہم ان کی مبارک زندگی کے دو نہایت اہم لمحوں کو یاد کریں گے، ان کی ولادت مبارک اور ان کا وصال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یعنی ہاتھی والے سال میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین پر ایک ایسی ہستی کو دنیا میں بھیجا جن کے ذریعے دنیا کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، یعنی پیر کے دن کی نسبت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت سے بیان فرمائی۔ 12 ربیع الاول ایک مشہور تاریخی قول ہے، لیکن اسے بالکل خطی اور متحد تاریخ کہنا درست نہیں۔ اسی لیے ہم یقین کے ساتھ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، جبکہ مہینے کی ایگزیکٹ تاریخ میں اختلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی۔ عرب کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ پلانے کے لیے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی سال مکہ کے باہر قبیلے کے ماحول میں گزاری۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس واپس آئے تو کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹی عمر میں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا عبد المطلب نے کی، اور ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ جوانی میں بھی مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کے گواہ تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین اور الصادق کہتے تھے، یعنی امانت دار اور سچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ کو اپنا ذریعہ نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کے حقوق کو ہلکا نہیں سمجھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا پڑھیے۔ یہیں سے وہ عظیم مشن شروع ہوا جس نے انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی؟ توحید کی، ایک اللہ کی عبادت، بتوں کو چھوڑنے کی، ظلم کو چھوڑنے کی، جھوٹ اور دھوکے کو چھوڑنے کی، یتیموں اور غریبوں کے حقوق ادا کرنے کی، اور اللہ کے سامنے جھکنے کی۔ لیکن مکہ کے مشرکین نے اس دعوت کو آسانی سے قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیفیں دی گئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں صبر، حکمت اور اللہ پر توکل کا راستہ اختیار کیا۔ پھر اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینے میں اسلام کا نیا دور شروع ہوا، مسجد نبوی بنی، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم ہوا، اور دھیرے دھیرے اسلام کی روشنی دور دور تک پھیلتی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادت نہیں سکھائی، آپ نے ہمیں بتایا کہ پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، والدین کیسے عزت کے مستحق ہے، بچوں کے ساتھ کیسے شفقت کرنی ہے، غریبوں کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اور دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کیسے کرنا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح کے ساتھ داخل ہوئے، وہی مکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی تھی، وہی مکہ جہاں آپ کے صحابہ کو ستایا گیا تھا۔ آپ کے پاس بدلہ لینے کی قدرت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے، آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، قدرت کے باوجود معاف کر دینا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی کا آخری مرحلہ شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ سے جدائی کا غم ملنے والا تھا۔ آپ نے اپنی امت کو نماز، اللہ کی کتاب اور سنت سے مضبوطی سے جڑنے کی تلقین کی، اور پھر وہ دن آیا، پیر کا دن، ربیع الاول کا مہینہ 11 ہجری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال وحی کے دور میں رہے، مدینہ میں 10 سال رہے اور 63 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ سوچئے، جس نبی سے صحابہ رضی اللہ عنہ اتنی محبت کرتے تھے، جن کے بنا ان کی زندگی کا تصور بھی مشکل تھا، آج انہیں اپنے نبی سے جدا ہونا تھا۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن پورا کر دیا تھا، دین ہم تک پہنچا دیا گیا، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا گیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف لوٹ گئے۔ ان سب میں ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کتنا لائیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان کی سنت کو اپنائیں، سچ بولے، امانت ادا کرے، نماز کی حفاظت کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال کرے، معاف کرنا سیکھے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک راستہ ہے۔ میلاد النبی کے موقع پر اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو یاد کرتے ہیں تو سب سے خوبصورت تاریخ یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو یاد کریں، ان پر درود بھیجیں، ان کی سنت سیکھیں اور اپنی زندگی میں اس سنت کو جگہ دیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں ان کی سنت پر چلنے والا بنا، ہمیں ان کے اخلاق اپنانے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سکون کی آواز کو سبسکرائب ضرور کریں۔